بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے اس عالم اور اس کے بعد جو کچھ ہے اس کی پیدائش موجودات کی ایک ترتیب پر کی ہے۔ اس لیے خدا سے سب سے پہلے ان موجودات کے مبادی یعنی عقول و ملائکہ پیدا ہوتے ہیں، پھر ان موجودات کی واپسی اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ پس موجودات کا اختتام شروعات کے عکس پر ہوتا ہے، یعنی اس کے الٹ ترتیب پر ہوتا ہے۔ بس وہ پیدائش سب سے پہلے تو عقل ہوتی ہے، پھر نفس ہوتی ہے، پھر طبیعت ہوتی ہے اور پھر مادہ۔ اس کے بعد اس کے بالعکس واپسی ہوتی ہے، یعنی وہ پیدائش اپنا ہی چکر کاٹتی ہوئی پہلے تو صورت دیا گیا جسم ہوتی ہے، پھر نبات، پھر نفس کا حامل حیوان اور پھر عقل کا حامل انسان۔ بس وجود کی ابتدا عقل ہوتی ہے اور انتہا عاقل پر ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اس وجودی سفر میں بہت سے مراتب و منازل ہوتے ہیں۔ ملا صدرہ اس تحریر میں فرما رہے ہیں کہ خدا سب سے پہلے ہر شے کی عقل کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ عقل اس کے نفس کو پیدا کرتی ہے، پھر نفس اس کی طبیعت کو پیدا کرتا ہے، اور آخر میں طبیعت اس شے کے مادہ کو تخلیق کرتی ہے۔ پھر پیدائش کا یہ سلسلہ واپس خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جس طرح خدا کا وجود مختلف مراتب طے کرتے ہوئے مادہ کے ادنا ترین مرتبے تک نزول کرتا ہے، اسی طرح ادنا مراتب کا وجود بھی مختلف مراتب طے کرتے ہوئے واپس خدا کی طرف صعود کرتا ہے۔ دراصل ہر موجود جب خدا کی وجودی تجلی سے مسلسل فیض یاب ہوتا ہے تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک وجودی تکمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہر موجود اپنی تکمیل و کمال کی طرف مسلسل حرکت میں رہتا ہے، چونکہ خدا کا وجود ہی وجود کا کامل ترین درجہ ہے، اور یوں وہ ہر موجود کا کمال بھی ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ وجودی حرکت دراصل خدا کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کئی بار ارشاد ہوا ہے وَإِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی امور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی متعدد آیات اس رجوع الی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ مذکورہ تحریر میں ملا صدرہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وجود کی یہ صعودی حرکت یا وجود کی یہ واپسی اسی ترتیب کا عکس ہوتی ہے جس ترتیب سے وجود نزول کرتا ہے۔ اس بالعکس صعود کی وضاحت مندرجہ ذیل اشکال سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وجودی نزول میں سب سے آخر میں وہ مادہ تخلیق ہوتا ہے جس کی تکمیل کسی جسم سے ہونا ہوتی ہے۔ اس لیے اجسام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مادہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ شکل دوئم میں اس بات کا اظہار ہے کہ بعض اجسام ترقی کرتے ہوئے نباتات کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ نباتات طبیعت کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ نباتات جذب، دفع، ہضم، نمو وغیرہ طبعی قوا کے نظام ہی کو تو کہتے ہیں۔ اس طرح نباتات طبیعتوں کے عالم میں کسی حد تک شرکت کرتے ہیں۔ شکل سوئم اس بات کا اظہار ہے کہ بعض نباتات ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے حیوان بن جاتے ہیں۔ چونکہ حیوانات اپنی حسی قوتوں سے حسی علم حاصل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے ان حسی ادراکات سے پیدا ہوئے خیالات مجتمع ہو کر ان میں نفس بننے کا باعث بنتے ہیں۔ یوں یہ حیوانات اس نفس کے حامل ہو جاتے ہیں جو خدا سے نازل نفسی عالم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یوں حیوان طبیعت کے علاوہ نفسی عالم میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ شکل چہارم سے یہ بات ظاہر ہے کہ بعض حیوانات ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن جاتے ہیں، جو نہ صرف حیوانات کی طرح نفس کا حامل ہوتا ہے بلکہ عقلی درجات کا بھی حامل ہوتا ہے۔ یوں انسان خدا سے نازل عقل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس طرح انسان طبیعت، نفس اور عقل تینوں میں شرکت کرتا ہے، لیکن انسان میں عقل کے وجودات ذہنی وجود کی شدت میں خدا کے پیدا کردہ عقول اور ملائکہ کے وجود سے بہت ہی ضعیف، کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں۔ ان اشکال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مکمل ہو کر اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب کی طرف راغب ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نباتاتی اجسام اپنی تکمیل کے لیے پھلتے پھولتے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں،
اسی طرح حیوانات اور انسانوں کے بچے نہ صرف بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی مکمل ہوتے جاتے ہیں۔ پتھر، مٹی، پانی جیسے جماداتی اجسام میں یہ تغیرات اس لیے نظر نہیں آتے کیونکہ ان کو اتنی استطاعت ہی نہیں عطا ہوئی کہ ان میں کوئی واضح تغیر رونما ہو سکے، لیکن ان میں بھی کچھ نہ کچھ حرکات تو ہوتی ہی ہیں۔ اگر ان میں یہ حرکات نہ ہوتیں تو ان میں سے نباتات و حیوانات کا ارتقاء کیسے ممکن ہوتا؟ ادنیٰ وجود کے اس صعود کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ وجودی صعود خود بخود حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ یہ وجودی صعود بھی خدا کی وجودی تجلی کا ہی ثمر ہوتا ہے، یعنی اجسام، نباتات، حیوانات اور انسان سب اسی اعلیٰ ذات سے مسلسل وجود حاصل کر کے واپس اسی کی طرف صعود کرنے کی سعی کرتے ہیں، یعنی جس طرح وجودی نزول خدا کی عنایت اور اس کی رحمت سے ہے، اسی طرح وجودی صعود بھی اسی کی عنایت اور اسی کی رحمت سے ہے۔ بہرحال ملا صدرہ کی یہ تحریر انسانی ارتقاء کو عقول و ملائکہ کے عالم تک پہنچا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں حالیہ سائنس انسان کو مالیکیولوں اور ایٹموں کے محض ایک مجموعہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتی، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ سائنس مادی اور جسمانی میدان میں انسانیت کی بے بہا خدمت کرنے کے باوجود انسان کی عقلی اور روحانی ترقی کے بے شمار امکانات سے بالکل ناواقف ہے۔ اس کے مقابلے میں ملا صدرہ کی یہ تحریر ہمیں انسان کے صحیح عقلی و روحانی مقام کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، یعنی یہ کہ انسان کی رسائی عقول و ملائکہ کے عالم تک ممکن ہے۔ باقی کچھ لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ انسانی ارتقاء کا نظریہ قرآن میں درج قصہ آدم سے متصادم ہے، تو ایسا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ قصہ آدم علامتی تمثیل میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر اس کو اس کے صحیح علامتی پس منظر میں سمجھا جائے تو قصہ آدم بھی انسانی ارتقاء کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔